عمر صاحب جس طریقے سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کو مضبوط حلقے میں اتحاد کر کے دعوت دے رہے ہیں تو آپ تو اپنے ویک زون میں ہمیں گھسنے نہیں دے رہے. دوسری طرف وہ جواب صدیق الفاروق صاحب کا بھی دینا ہے آپ نے کہ وہ بات تو دہائیوں پہلے برف کی سلوں تک لے گئے. جی دیکھیے، پہلے تو میں یوسف زئی صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ، دیکھیے ہم نے کبھی بھی یہی ہمارے خلاف سندھ میں 15 سال سے مخالف اتحاد میں جا رہے ہیں. اگر یہ ہمارے ساتھ اتحاد کرتے تو ضرور ان کا وجہ میں بتا دیتا ہوں سندھ کی کیا ہے. سندھ میں جو ان کے صوبائی صدر ہیں وہ چیئرمین بلاول بھٹو کی سیٹ والی پہ ہی وہ کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو ایک تاریخی سیٹ ہے بھٹو شہید کی، محترمہ کی اور بلاول صاحب کی. تو اتحاد ان کا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ ہم لاڑکانہ میں آپ سے بڑا جلسہ کر کے بیٹھے ہوں. دیکھیے ووٹ فیصلہ کرتے ہیں. ہم تو لاڑکانہ میں جتنے جلسے تاریخ ساز ہم کر رہے ہیں وہ تو دنیا دیکھتی ہے. ہم نے تو جنگل کو وہاں پہ میلہ لگا کے دکھا دیا ہے. بھٹو صاحب کو جب وہاں پہ دفنایا گیا تھا اور اس کے مقابل جنرل ضیاء کو فیصل مسجد میں، تو تاریخ نے فیصلہ کر دیا کہ کہاں پہ کہاں میلے لگے جو ایک کونا ہے اور کہاں اجاڑ پیدا ہو گیا. تو ہم یہ نہیں کہتے، پولیٹیکل بات جو یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا اتحاد کے لیے کبھی بھی نہیں ہو، اور میں ذاتی طور پہ بھی اور پیپلز پارٹی بھی مولانا صاحب کو جتنا سٹیٹس یوسف زئی صاحب دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. میں ایک انہیں بڑا مدبر سیاستدان مانتا ہوں. ان کے لفظوں کا چناؤ ناپتل بڑی ہے، اور ہم تو ان سے کردار چاہ رہے تھے نوابزادہ نصر اللہ والا، لیکن وہ تھوڑی سی ڈنڈی مار کے نون لیگ کے ساتھ کوئی ان کی محبت ہے ان کی طرف ذرا جھکاؤ کر لیتے ہیں، وگرنہ ہم تو ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا محبت. اور میں ذاتی طور پہ مولانا صاحب کو پاکستان کے چند معتبر سیاستدانوں میں ان کا شمار بھی کرتا ہوں اور ان کا احترام بھی کرتا ہوں. تو اتحاد کی بات یہ جماعتوں کے فیصلے ہیں، ہو جائیں ویلکم. اب صدیق الفاروق صاحب سے میرا بھی اب 10-11 سال تو ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ ٹی وی پروگرامز میں شرکت بھی کرتے ہیں. تو میں نے ان سے باتیں کی، تھوڑی سی پارٹی کی، ظلم کی. انہوں نے ایک دم وہ بہت پیچھے، جیسے آپ نے کہا برف کی سلوں پہ لے گئے. میں نے تو اپنا ذاتی دکھڑا نہیں سنایا کہ 1997 میں کالج میں پڑھتا تھا، میرے ابا کو گرفتار کرنا تھا تو نواز شریف صاحب نے آ کے مجھے گرفتار کیا. میں گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا، اور کیا ہوا میرے ساتھ. میرا دکھڑا میرے لیے ہو سکتا ہے، قوم کو سنانے کی بات نہیں ہے. لیکن وہ صدیق الفاروق صاحب مدبر آدمی ہے، وہ کہانی شروع کر دی کہ تم پانی کو گدلا کر رہے ہو. میں نے کہا جناب پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا تیری ماں نے میری ماں کو، وہ بیڑی اور بیڑ والی نا، وہ نہیں میمنے والی تھی. وہ شروع ہو گئے وہ اب باتیں نا. اب تو اتنی یادداشت تو انہیں یہ رکھنی نہیں چاہیے تھی بھٹو صاحب والی، سلوں والی. اب وہ برف کو پگھل لینے دیں، اتنا نہ جم کے رہیں اس برف کے اوپر جس پہ آپ کو کوئی 2 سیکنڈ کے لیے بٹھایا گیا تھا. بس کریں. میں نے بھی نہیں ذاتی دکھڑے رہے، میں نے بات کی ہے. میں نے دیکھے، میں نے کوئی بتایا کہ بے نظیر کے ساتھ میاں صاحب نے کیا سلوک کیا ہے، صبح سے کیا پروپیگنڈا غلیظ کیا، کیا آصف علی زرداری کے 9 سال جیلوں میں گزارے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی. محترمہ بے نظیر بھٹو کو صبح شام عدالتوں میں پھرایا. میاں صاحب کی تقریریں نکالیں، کبھی سیدھا نام نہیں لیتے بے محترمہ کا، میں تقریریں موجود ہیں ان کی. اور پھر جو بھٹو صاحب، ہم نے کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. ہم نے اسی لیے قدرت نے ان کے لیے پھر عمران خان پیدا کیا، پھر پی ٹی آئی پیدا کی، پھر وہ لندن کے اندر وہ گماشتے پیدا کیے جو ان کے گھر کے باہر انہیں گالم گلوچ کرتے ہیں. تو تاریخ کے کچھ اپنے فیصلے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ایشوز کی طرف، یہ نہ ہی کریں باتیں ذاتی تو زیادہ بہتر ہے. اگر تو پروگرام کا اتنا حصہ تو انہی باتوں میں گزرا ہے. ہاں بس ہم نہیں، میں تو پہلے بھی پروجیکٹس کی بات کی. دیکھیے اگر تو صدیق الفاروق صاحب کی، میں مانتا ہوں یہ میرے سینئر ہیں اور ان کا وقت گزرا ہے. کیا سیاست کا یہی نچوڑ ہے کہ وزیر اعظم سڑک کا افتتاح کرے اور سڑک کے افتتاح کا کریڈٹ لے کہ ہم نے؟ تو پھر لیتے رہیں آپ، ہم آپ کو روک نہیں سکتے. ہم آپ کے سامنے ایک بنیادی چیز رکھ رہے ہیں. وزیر اعظم کا کام کچھ اور ہوتا ہے. خود ہی انہوں نے بتا بھی دیا BISP، کیونکہ یہی بڑا پروگرام ہے پاکستان کے اندر جس کی ضرورت تھی، جسے دنیا مانتی ہے. دوسری بات ہے یہ کمپیریزن کرتے ہیں، ترقیاتی کام کروانا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، یہ وزیر اعلیٰ اور میئر کا کام ہے. لیکن ان سے پوچھیں کہ ان کی پنجاب میں 35 سال حکومت رہی ہے، ہماری سندھ میں 15 سال حکومت رہی ہے. مقابلہ کرتے ہیں اورنج ٹرین کا NICVD ہاسپٹلز کے ساتھ، سکولز کے ساتھ. کیا پنجاب کو ایک اورنج ٹرین کی ضرورت تھی؟ یا پنجاب کو یہ پوچھیں نا، پنجاب کا کتنا سرمایہ یہاں پہ لگایا گیا ہے. ایک اورنج یہاں پہ ایک دل کا ہاسپٹل بنایا آپ نے 35 سال میں. ہیلتھ ضروری تھی، ایجوکیشن ضروری تھا. آپ نے جو نہیں کیا وہ مجرمانہ غفلت ہے. ہم آپ کو یہ سمجھ، آپ کا ہمارا جو اختلاف ہے وہ بڑا پڑھا لکھا اختلاف ہے. آپ امیر کے اوپر خرچ کرتے ہیں،
آپ پیسہ لگاتے ہیں تاجروں کے اوپر. آپ نیشنل بینک کو خریدنا چاہتے ہیں یا کبھی حبیب بینک کو خریدنا چاہتے ہیں یا آج کل نظر آپ کی پی آئی اے اور سٹیل مل پہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ غریب پہ پیسے لگائیں, بی آئی ایس پی غریب پہ پیسہ لگائے, لیڈی ہیلتھ وزٹر غریب پہ پیسہ لگائے, غریب کو ملازمتیں دیں, غریب کی 185% تنخواہوں میں اضافہ کریں, کسان کو سبسڈی دیں, اس کی کھاد کے اندر اسے سبسڈی دیں. آپ دیتے ہیں بڑی بڑی کھاد فیکٹریوں کو, ہم سبسڈی. آپ کا ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ کاروباری طبقے کو سہولتیں دیتے ہیں, ہم غریب آدمی کو دیتے ہیں. یہ آپ کا ہمارا معیشت کا اختلاف ہے. اسی وجہ سے آپ جب آتے ہیں آپ انڈسٹریل زون ایسے, ابھی دیکھیے نا موٹر وے سے آپ کی انڈسٹری نے کیا کیا. اگر موٹر وے کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں, موٹر وے کے ارد گرد کتنے انڈسٹریل زون بن گئے ہیں, کتنی کوئی ترقی ہو گئی ہے, مجھے بتا دیں گے کوئی؟ تو میں سمجھتا ہوں ہم ایشوز کے اوپر اگر کریں تو آپ کا ہمارا ایک اور دوسری بات, آپ کے لوگوں کو بھی دیکھ لیا, ہمارے لوگوں کو بھی. اب ہمیں تو 50 سال سے پنجاب میں اقتدار نہیں ہے, آپ کا اسحاق ڈار پٹ چکا ہے. آپ ذرا اپنی کیبنٹ کا اعلان کریں نا, آپ کا وزیر خارجہ کون ہوگا, خواجہ آصف یا فاطمی صاحب؟ لیکن انہیں سنتا کون ہے؟ عامر صاحب, اور آپ کا اگر آپ کو اعتراض تھا تو اس وقت کرتے جب کولیشن گورنمنٹ نہیں, ہم میں نے تھے. کیا, دیکھیے اس وقت ان کی حیثیت تھی. بار بھی اگر بیڈ گورننس ہے تو اس کا بار بھی کچھ کندھوں پر ہماری نا باہر کبھی بھی نہیں. ایک اچھا گھر والا بندہ اپنی گندی لینن باہر آ کے نہیں دھوتا. وہ انہی کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, مفتاح کی اور اسحاق ڈار کی. ہم نہیں لڑے ان کے ساتھ, ہم نے آگے تماشا نہیں لگایا, کوئی ان کے خلاف لانگ مارچ نہیں کیا. لیکن ایک بات ہے کہ کیونکہ یہ میجورٹی میں تھے, وزیر خزانہ ان کی دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی تھی, ایک کا وزیر خزانہ مفتاح تھا, ایک کا اسحاق ڈار تھا. اگر آپ انہی چہروں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, خواجہ آصف وزیر خارجہ, اسحاق ڈار وزیر خزانہ, تو پھر آج یہ اور اگر آج بھی آپ نے میاں صاحب کی وہی کتھا اور کہانی سنانی ہے, مجھے ہاتھ گڑی بھی لگا دی, مجھے کیوں نکالا, تو قوم کے دکھڑے آپ کے دکھڑوں سے بہت بڑے ہیں. چلیں وہ آپ کے دکھڑے نہیں سننا چاہتے, ان کے سٹیٹمنٹ لے لیں. لیکن میں اگلا میرا سوال آپ سے وہ کیبنٹ کے حوالے سے ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی کیبنٹ کیا ہوگی. صدیق الفاروق صاحب جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں ذرا جواب دوں. جی دیکھیے, اب میں عامر حسن صاحب سے یہ بات کروں گا, برائے مہربانی برا نہ منائیں. معیشت کو ترقی دینے کے لیے میں نے تو اکنامکس پڑھی ہوئی ہے نا, اور میں نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ چلائے ہوئے, مجھے اس لیے پتہ ہے. وہ اس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے, اس کے لیے آپ کو صنعتیں لگانی پڑتی ہیں, اس کے لیے آپ کو کاروبار ٹریڈ کو ترقی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو انویسٹرز لانے پڑتے ہیں. وہ آئیں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, کارخانے لگیں گے, تاجر جو ہے وہ تجارت بڑھے گی, ایکسپورٹ امپورٹ بڑھے گی, تو لوگوں کو روزگار ملے گا. اگر آپ خزانے میں سے پیسے لے کے لوگوں کو پیسے دینے شروع کر دیں اور آپ کی سرمایہ کاری نہ ہو, صنعت نہ لگے, تو آپ کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی. یہ وہ بات کریں گے جنہیں معیشت کا پتہ ہے کہ معیشت کیسے ترقی کرتی ہے. معیشت امریکہ میں چلے جائیں, برطانیہ میں چلے جائیں, انڈیا میں چلے جائیں, مودی نے کیا کیا ہے کہ آج ان